صحبت چھوڑ دی، اپنے ائمہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، اپنے بزرگ ہیں جو ہمیں بتائیں، ہمارے بچوں کو سکھائیں، ان بزرگوں کی ہم نے صحبت چھوڑ دی۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا چاہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے نبی کے اخلاق سکھائیں، اپنے نبی کی سیرت سکھائیں، علماء کرام کے حوالے کریں، ان کو ائمہ کرام کے حوالے کریں کہ ہمارے بچے کو نبی کی سیرت بتائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ، تیسرا مہینہ کیلنڈر کا، اس کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کے اندر 12ویں تاریخ پیر کے دن، کائے کا دن تھا؟ پیر کا دن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہم سب کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہیں؟ اور کیسے تشریف لائے؟ کہ شان کے ساتھ سرکار تشریف لائے۔ جب سرکار جلوگر ہوئے، چونکہ آج یہ مبارک رات ہے، تو مبارک رات کی جب سرکار تشریف لائے، کیا واقعات ظاہر ہوئے، ان واقعات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج یہ لائٹیں دیکھ رہے ہیں نا، لائٹیں، روشنیاں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ روشنی لگائی ہے آپ لوگوں نے، سنیں کچھ لوگ جو ہے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سرکار کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، جو ہے چیخنا چالو کر دیتے ہیں، چلانا چالو کر دیتے ہیں، انہیں چڑ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں عجیب سی حالت ہو جاتی ہے کہ یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ حرام، میلاد مت بناؤ، جلوس مت کرو، لائٹ مت لگاؤ، جھنڈا مت لگاؤ، سب حرام ہے، سب حرام۔ سنیں، جانتے حدیث پاک میں آتا ہے رن ابلیس اربع رنات، شیطان 4 بار چیخا تھا، ان میں سے ایک مرتبہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو سرکار کی ولادت پر شیطان چیخے مارا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر سرکار کی ولادت کا مہینہ آئے اور کچھ لوگوں کو آپ چیختا دیکھیں، چلاتا ہوا دیکھیں، چڑھتا ہوا دیکھیں، تو سمجھ جانا کہ کس کا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بحث نہیں کرنی، ہمیں اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اپنے نبی سے محبت کی ضرورت ہے، اپنے نبی سے عشق کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچا عشق ہے تو ہم اپنے نبی کا جنم دن برتھ ڈے بولتے ہیں، بنائیں گے، پورا کیک کاٹا اور پورے گھر والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا کہ میرے بچے کا برتھ ڈے، میری بیوی کا برتھ ڈے، میرا برتھ ڈے، خوب ہم منانے برتھ ڈے سنڈے۔ لیکن جب سرکار کی ولادت کی بات آتی ہے تو یہ حرام، وہ حرام، وہ حرام، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، اندر سے کچھ نہ کچھ ہے۔ ایسے دور رہو، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اہل سنت والجماعت سے پیدا فرمایا، اپنے نبی کا امتی بنایا اور اپنے نبی کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنیں، سرکار کی ولادت کو سننے بیٹھے نا آپ، سرکار کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے نا، سرکار کی میلاد منانے کے لیے بیٹھے نا، سنیں حدیث پاک میں آتا خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حلقۃ او علی حلقۃ من اصحابہ، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام گروہ بنائے ہوئے تھے، گروپ بنائے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا الله لدینه او ما هدانا لدینه ومن علینا بک۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟
تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، جو اپنا دین عطا فرمایا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کی دولت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، ان دو دولتوں پر، کون سی دولتوں پر؟ اسلام دین عطا فرمایا ہے، اور جو آپ کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ کو ہمیں عطا فرمایا ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، شعر ہے نہیں ہے، یہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار تو ہر عالم کے لیے رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے فرماتا اللہ کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے صحابہ کرام جانتے تھے حضور کی قدر کیا ہے، حضور کی اہمیت کیا ہے، نبی کی اہمیت کیا ہے۔ آج ان لوگوں کو نبی کی اہمیت نہیں پتا، اس لیے بک بک کرتے جاتے ہیں، اس لیے بکواس کرتے کہ نبی کی اہمیت ان کے دلوں میں ہے نہیں، نبی کی عظمت نہیں پتا انہیں، نبی کی قدر ان کے سینوں میں نہیں ہے، نبی کی قدر انہیں جانتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا یہ کیسی ذات کا نام ہے، کون سا نبی ہے، اس کی جو ہے برکتیں کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اسی لیے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ، اپنی جانیں قربان کر دی صحابہ کرام نے نبی کے نام پر۔ نبی کو ان کی عظمت پتہ تھی نبی کی، فرماتے ہیں راوی جب مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر، میری بات کر رہی ہے لیکن سنیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہو گیا، فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو سرکار وضو کر رہے تھے نا، وضو، تو وضو کا جو پانی گر رہا تھا، وضو کا جو پانی، صحابہ کرام اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک انہیں پتا تھا کہ سرکار کے اس پانی جو گر رہا نا، وضو کا یہ پانی بھی کتنا بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، انہیں پتا تھا ایک صحابیہ ہے، سرکار علیہ السلام پہلے زمانوں میں ٹوائلٹ تو ہوتی نہیں تھی، پیشاب یا استنجا کرنے کے لیے دور دراز میں جانا پڑتا تھا، تو فرماتے ہیں کیا روایت میں آتا کہ سرکار ایک وہ تھا برتن پیشاب کرنے کا، سرکار نے اسی میں جو ہے استنجا کیا، جو ہے پیشاب کیا، اور وہ اپنی چارپائی کے نیچے آپ نے رکھ دیا، بستر کے نیچے، وہ ایک ہونڈی رہتی تھی، ایک باندھی رہتی تھی، وہ صفائی جب اس نے کی وہ سمجھی پانی ہے، رات میں اٹھی اور انہوں نے وہ پی لیا، کیا تھا؟ سرکار کا پیشاب، انہوں نے پی لیا۔ صبح کو جب دیکھا تو یہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا اس کو۔ سنے جانتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں آج کے بعد کبھی تمہارا پیٹ کی شکایت نہیں کرے گا، پیٹ کی شکایت نہیں ہوگی، سبحان اللہ، کبھی پیٹ کی شکایت نہیں ہوگی، کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا پیٹ کے اندر تمہارے، اس سرکار کے پیشاب کی برکت ہے۔ بے شک یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے تمہارا پیشاب کو کوئی پیلے پلا کے دکھا دیا، وہ جانتے تھے قدر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے نا، وضو فرماتے تھے تو وضو کا جو پانی گرتا تھا، پانی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، میں لوں گا۔ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، سرکار جب تھوکتے تھے تھوک، تو اس تھوک کو بھی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ، کیسی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب نبی حکم دیتے تو حکم دیتے ہی صحابہ کرام کلمات ختم نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اٹھ پڑتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا،
بہت سے بادشاہوں کا میں نے دورہ کیا، میں قاصد بن کر گیا، کیسر و کسریٰ ان کے دربار میں بھی میں گیا، جو اس وقت کی عظیم الشان حکومتیں تھیں، بے شک سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے دربار میں بھی گیا، لیکن قسم سے میں نے جو عظمت رسول اللہ کے ماننے والوں میں ان کے لیے دیکھی وہ کیسے ہو گئے جس طرح کے میں نے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جو تعظیم میں نے ان کے ماننے والوں میں دیکھی کہ اپنے ان کی قائد کی محمد الرسول اللہ کی جس طریقے سے وہ تعظیم کرتے ہیں کسی بادشاہ کے درباری ان کی تعظیم نہیں کرتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، سرکار کی قدر ان کے دلوں میں تھی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ غالباً کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ہمارے ہاں آرام کر رہے تھے، آرام کے لیے تشریف لاتے قیلولہ کے لیے، تو سرکار علیہ السلام سنیں اپنے نبی کی عظمت سنیں، اپنے نبی کی کس شان سے صحابہ کرام کیسی عظمت کرتے تھے، ان کے دلوں میں عظمت کیا تھی اپنے نبی، اور آج ہم اپنے دلوں کا اندازہ کریں، ہمارے دل آج کوکلے، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں، تو فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، سرکار آرام جس چٹائی پر آرام کر رہے تھے، جس بستر پر، ان کی والدہ آئیں اور اس کو نچوڑنے لگے، سرکار کی آنکھ کھل گئی، تو سرکار پوچھتے کیا کر رہی ہو؟ بولی آپ کا پسینہ ہے یا رسول اللہ، میں اس کو نچوڑ کر اکٹھا کر دیں۔ سبحان اللہ پسینہ، سرکار پوچھتے کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ پسینہ اکٹھا تو کر رہی، تو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ جو ہے ہم اس کو جو ہے خوشبو میں ملاتے ہیں، اور اس پسینہ پر ملاتے ہیں تو آپ کا یہ پسینہ مبارک تمام خوشبو سے افضل و اعلیٰ، سبحان اللہ مشک و عنبر سے زیادہ بہترین آپ کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ پسینے کا یاد ایک کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا، وہ راستہ مہک جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس راستے سے اللہ کے رسول گزر جاتے صحابہ کرام آپ کے خوشبوؤں سے پہچان دیتے تھے کہ سرکار اس راستے سے، اور یہ کوئی عطر کی خوشبو نہیں تھی کہ عطر کی خوشبو نہیں، یہ سرکار کی ذاتی خوشبو تھی جو اللہ نے آپ کے بدن مبارک میں رکھی، اللہ نے آپ کے جسم اطہر میں رکھی تھی۔ ہمارے نبی کی عظمت بتاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی کی شان سے انہوں نے زندگی بسر کی کیسے اخلاق دنیا کو پیش کیے، بتاؤ تو، سیرت اپنے بچوں کو سکھاؤ تو، خود تو مطالعہ تو کرو، سرکار کی سیرت سرکار کے اخلاق کو پڑھو تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ لوگ جس کو دیکھ کر، جس کا چہرہ دیکھ کر اپنا ایمان لے آتے تھے، ایمان قبول کر لیتے تھے، اس نبی کی سیرت تو بتاؤ، اس نبی کی عظمت تو بتاؤ جس کے رون چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند چمک دیکھتے ہیں، پوری جو ہے جالا اجالا ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکل رہا تھا، تو سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، اور آپ لال رنگ کا جوڑا پہنے تھے، لال رنگ کا۔ صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی اپنے نبی سے یار کہ ہر بات صحابہ کرام آپ کی نوٹ کرتے تھے، ہر چیز کو صحابہ کرام ہر چیز میں محبت رسول کا فکر کرتے، ہر چیز میں سنت رسول کی
جو ہے آپ پیروی کرتے تھے سنت رسول کو پورے طریقے سے آپ مضبوطی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کتنی محبت تھی۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ 14ویں کا چاند ہے، نبی کا تذکرہ ہو رہا، نبی کا سبحان اللہ تو بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا تذکرہ ہو رہا، نبی کی جو ہے بیان کیے جا رہے صفات ایسی تھی ہیں، ایسی خوبیوں کے ہمارے آقا مالک تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا رات ہے، چاند ہے چمکتا ہوا، اور سرکار لال جوڑے کے اندر جو ہے آرام کرتا، لال جوڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کبھی تو چاند کو دیکھتا اور کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا، بے شک سبحان اللہ، کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اے حضرت جابر تم دیکھ کیوں رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ تاکہ میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی تو میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، کیوں؟ تاکہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ جب میں نے دیکھا اور غور و فکر کی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سرکار جمال حسن ہر چیز میں آیا، ہر چیز میں آیا، ایسا نبی اس مبارک رات کے اندر تشریف لایا، بے شک سبحان اللہ، ایسی رات کے اندر تشریف لایا ہے، اور کس شان کے اندر، جو کہتے ہیں نا، میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہیں پتہ نہیں ہے نبی کی شان کیا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے تو پوچھیں گے نہیں کہ لائٹ لگائے نہیں لگائے، نہیں، اگر شان پتہ چل جائے تو زمین تو زمین ہی، آسمان پر نبی کا میلاد بنائے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا نبی تشریف لایا؟ سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر، ولادت ہوئی آپ کی، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ کون ہے؟ والدہ، ہمارے نبی کی والدہ، ہمارے نبی کی والدہ، تو کیا نام ہے ہمارے نبی کی والدہ کا؟ حضرت آمینہ، حضرت آمنہ ہمارے نبی کی والدہ فرماتی ہیں فلما فصل، جب سرکار مجھ سے جدا ہوئے، یعنی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی، روشنی، یہ دیکھیں روشنی ہو رہی ہے نا سرکار کی میلاد پر، جو گھروں کو سجا رہا ہے سنی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ایک روشنی نکلی، روشنی، نور نکلا، وہ کیسا نور تھا؟ ہم پوچھتے ہیں یہ سرکار کی والدہ کیسا نور تھا، وہ اس روشنی سے ہوا کیا؟ تو فرماتی ہے کہ وہ ایسی روشنی تھی، ایسا نور تھا، اضاءَ ما بین المشرق والمغرب، جس روشنی سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کیسی روشنی نکلی؟ ایسی روشنی نکلی جس سے مشرق اور مغرب دونوں کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے، ساری کائنات روشن ہو گئی۔ اور یہ روشن کس نے کی؟ اللہ رب العزت۔ کب کی؟ 12 ربیع الاول، ہاں، نبی کی ولادت پر، نبی کی ولادت پر کس نے روشنی کی؟ اللہ تعالی نے، نبی کی ولادت پر روشنی جب اللہ نے کی ہے تو ہم اگر سننی کریں تو تم کیوں چڑھائیں؟ بے شک سبحان اللہ، حضرت آمنہ فرما رہی ہیں، حدیثوں میں ہے، یہ تو حدیثوں میں اسے تھوڑی جھٹلاؤ گے، یہ تو صاف حدیثوں میں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایسی روشنی نکلی کہ مشرق و مغرب اس سے روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دوسری روایتوں میں تو یہ آتا مشرق و مغرب نہیں، صرف فرماتی ہیں کہ ملک شام کے محلات مجھے نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ایسی روشنی نکلی کہ ملک شام کے مکہ سے شام، وہاں کے محلات اس روشنی میں نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ روشنی ہے کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی۔ اپنے نبی کی جو ہے ولادت پر روشنی اللہ رب العزت نے کی، تو اپنے
گھروں کو منور کریں، روشن کریں، نبی کا ذکر کریں، نبی کی جو ہے یاد تازہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا جو ہے آپ کوشش کریں، ہر وقت اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ زندگی میں ہماری کامیابی نصیب ہو، آخرت میں بھی ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم نے اپنے نبی کی سیرت چھوڑ دی، سیرت پر عمل نہیں، سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے ہمارے نبی نے زندگی بسر کی۔ تو سرکار علیہ السلام اس شان کے ساتھ کہ ساری کائنات روشن ہو گئی، ساری کائنات اللہ رب العزت نے روشن فرما دی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ سبحان اللہ، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ سرکار علیہ السلام اور بھی بہت سی چیزیں واقعات ہیں جو اس رات رونما ہوئے ہیں، جو فارس کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، بہت سے بے شمار واقعات۔ بہرحال میں چھوٹی سی مختصر سرکار کی سیرت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کچھ مہینے آپ سرکار اپنی والدہ کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر تشریف لے گئے۔ بے بے شک سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کو اپنے گھر تشریف لے گئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کتنے عظیم واقعات رونما ہوئے، سرکار کی کتنی برکتیں نصیب ہوئی۔ سب سنتے رہتے کہ حضرت حلیمہ جب آئی تھی تو کیسی اونٹنی پر آئی تھی، لاغر اونٹنی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، جو دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار علیہ السلام کو آپ نے گود لیا اور اونٹنی پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی۔ بے شک سبحان اللہ سرکار سبحان کی اللہ۔ کیسی برکتیں ہوئی، جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے تھن دودھ سے بھر آئے، اس کی برکت سے، سرکار کی برکت سے۔ جب حضرت حلیمہ سرکار کو اپنے گھر لے کر گئی تو حضرت حلیمہ کی بکریاں تھیں، بکریاں تھیں۔ پہلے اس عالم یہ تھا اس جو ہے ایریے کا، وہاں کا جو ساری بھوکے آتی تھی، پہلے بھی بھوکے آتی تھی، ان کے پیٹ نہیں بھرتے تھے، وہ چرتی نہیں تھی، چرنے کے لیے کچھ سامان نہیں، لیکن جب سرکار وہاں پر تشریف لے گئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹ جو ہے بکریاں جاتی تو جب واپس آتی تو اب ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمار برکتیں ہیں، ایک رات نہیں بلکہ جو ہے اگر ہزاروں راتیں ہوں وہ سرکار کی برکتیں، عظمتیں، آپ کی شان، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا جائے تو راتیں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن سرکار کے اخلاق اور سیرت ختم نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ۔